لیے کہ وہ آخری درجہ جو ہے نا وہ ٹیپ ہے، کوئی سنا اس نے اس کے دماغ میں فوراً ریکارڈ ہو، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ بھی سمجھتا ہے، یعنی ایک عام مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ایک آخری درجے کا ذہین ترین انسان بھی قرآن سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور پھر اس کا اعجاز یہ ہے کہ یہ مختصر کلام بھی ہے، وسیع بھی ہے، آپ اس کو پھیلائیں تو آپ اس کو موتی سے موتی آپ کو ملتے جائیں گے، اور ظاہری طور پر یعنی مختصر کریں تو یہ بالکل مختصر۔ اب اس میں نون پر جو سین ہے، یہ سین آخر یہ کتنی مرتبہ ہے جی؟ ذرا آپ اس پر غور کریں۔ قل اعوذ برب الناس والا 1 2 جی 6 ہے نا؟ ہاں 6 نہیں ہے جی 5 ہے، جو آیت نمبر 4 ہے وہاں خناس ہے، لیکن سین کی بات نہیں کر رہا، نون الف نا اور سین کی بات ہے۔ اچھا جی 1 2 3 4 5 6 بالکل 6 ہے جی۔ اب اس کا مفہوم جو لکھا ہے وہ یہ ہے، پہلا ناس، اس کا معنی اس سے مراد وہ کہہ رہے ہیں بچے ہیں، کہ لفظ رب اور ربوبیت اس کا قرینہ ہے کہ پرورش کی حاجت سب سے زیادہ بچوں کو ہوتی ہے، یہ پرورش پروردگار، ضرورت ان کو ہوتی ہے۔ اور پھر جو بچہ ہو، چاہے پودے کا بچہ ہو، آپ اس پر غور کریں کہ آپ نے ایک بیج ڈالا ہے، وہ زمین کے اندر ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں جی بس اگ آئے، لیکن اس بیج کے دانے کی حفاظت کس نے کی؟ پھر اس زمین کو اس درجہ میں کس نے رکھا کہ جس سے اس کو بیج کو نقصان نہ پہنچا، اور وہ بیج نکل آئے۔ اب ایک پیپل کا بیج ہے، دانہ ہے، درخت کتنا ہے؟ کھجور دیکھیے کہ کھجور کی جو گٹھلی ہے، گٹھلی کے اندر اللہ پاک نے وہ بیج رکھا ہوا، وہ سلسلہ رکھا ہوا، وہ جناب والا کتنا بڑا درخت ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو کہا ہے، دوسروں کو کہا ہے کہ تم جو خالق بنے پھرتے ہو، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں تو جو کھجور کے درمیان، جو گٹھلی کے درمیان میں ایک سوراخ ہے، اور سوراخ کے اندر ایک یوں سمجھو کہ سفید نما پلاسٹک کی طرح ایک سلسلہ ہے، چھلکا ہے، تم سارے مل کر وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اور یہ بات تجربے میں تو ہے، کھجور تو بڑی بات ہے نا۔ اچھا دانہ بالکل چھوٹا ہے، اور بوڑ کا درخت کتنا بڑا ہے۔ اب اگر اس کو بیماری لگ جائے، اس پودے کو، بچے کو بیماری لگ جائے، بچے کا ماحول خراب ہو جائے تو بچہ بگڑ گیا۔ اب اسی طرح یہ بھی ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آفات آ جائے، آپ کہہ دیجئے برف باری آ جائے، طوفان آ جائے، ہوا آ جائے، تو وہ جو کومپل نکلی ہوئی تھی اس کو وہ ہوا وغیرہ لگے گی، حفاظت نہیں ہوگی تو وہ ختم ہو جائے۔ کبھی آپ دیہاتوں میں جائیے، آج کل تو ماشاءاللہ ماڈرن دیہات ہیں، وہ پلاسٹک سے بہت سارے پودوں پر جو ہے نا جی ایک قسم کے وہ روکتے ہیں کہ سردی نہ لگے، یہ پودے بچ جائیں۔ نمبر 2 بھی جی، ناس سے مراد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ اس کے معنی جوانوں کی مناسبت سے، وہاں یہ کہا گیا ملک الناس، اس وقت بادشاہ بننے کا دل چاہتا ہے، اختیارات کا دل چاہتا ہے، تو اس سے بھی وہ پناہ مانگ رہا ہے کہ اللہ حقیقت میں بادشاہ تو لمن الملک اليوم، بتائیے آج بادشاہی کس کی ہے؟ آج کون ہے آج کے دن جو بادشاہ ہوگا؟ للہ الواحد القہار۔ یہ بادشاہ سے مراد اختیارات، یہ کرسی سے مراد اختیارات ہیں ذہن۔ تو آخرت میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے سوا جس کے پاس کوئی اختیار ہو، جو کرسی ہو۔ پھر پوچھا جائے گا کہ آج بتاؤ نا کس کے پاس اختیار ہے، کون ہے بادشاہ؟ تو سب کہیں گے للہ
آپ دیکھیے پھر ترجمے پر، لام کا معنی کے لیے، اللہ معنی اللہ، للہ اللہ کے لیے، واحد ایک ہے، اکیلا ہے، قہار آج غصے میں ہوگا، قہار ناراضگی کے اظہار کی انتہا۔ تو لفظ بھی قرآن کے دیکھیں، للہ الواحد القہار، واحد معنی اکیلا، آج اللہ کے سوا اور کوئی۔ نمبر 3، تیسرا لفظ جو لاس ہے، اس سے مراد بوڑھے ہیں کہ وہ دنیا سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آگے لفظ اللہ، اس کا قرینہ ہے جو عبادت کی طرف جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جب آپ آگے جائیں گے چوتھے لفظ پر، یہ ناس کی بات ہو رہی ہے 6 مرتبہ جو آیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو وسوسوں سے دور رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اصول ہے کہ وسوسہ شیطان اس وقت ڈالتا ہے جب وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے تو شیطان پھر اس سے دور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہے مطلب اللہ اللہ سے مراد ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ سے مراد اسلام کے بنیادی طور پر فرائض و واجبات۔ ایک آدمی رزق حلال کما کر اولاد کو کھلاتا ہے تو یہ بھی اسلام کا حکم ہے، اس لیے اس نے اللہ رسول کی بات مانی ہے۔ ایک آدمی کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھا اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ ہو اور پھر نہ کھائے، نہ ہو تو چوری نہ کرے، ہو تو طاقت کے مطابق خوب استعمال کرے۔ یہ ہمارے ہاں صوفیاء کرام جو ہیں وہ بچوں کو اگر طاقت ہے، یعنی لاکھوں روپے کا کاروبار ہے اور کام اچھا چل رہا ہے، اور بچے بیچارے پیسے مانگتے تو وہ 10 روپے دیتا ہے اور پھونک مارتا رہتا ہے، سب فراڈ بازی ہے تو دو۔ اچھا پہننا، اچھا مکان بنانا، اچھا کھانا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور اگلی بات بھی کہہ رہا ہوں، جو اچھا کھاتا ہے حلال، ٹھیک ہے جی، اور اس کے پاس طاقت بھی ہے، دوستوں کو بھی کھلاتا ہے، گھر میں بھی کھلاتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ 1000 روپیہ روزانہ تم نے خرچ کیا ہے گھر میں، اور اس کے پاس طاقت ہے پیسے کی، تو اللہ حساب لے گا۔ اللہ اس چیز کا حساب نہیں لے گا کہ تم نے یہ کیوں کھائے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی سے یہ حساب لینا ہے کہ تم نے 2 روٹیاں کیوں کھائیں، 1 کھانی تھی، یا اللہ پاک یہ پوچھے گا کہ تم نے 2 کیوں کھائیں گے، 3 کھانی تھی۔ ایک اصولی طور پر بتا دیا گیا کہ جب تک تمہاری بھوک نہیں اترتی تم کھاؤ۔ کسی کی بھوک 1 سے اتر جاتی ہے اس کے لیے وہ ٹھیک ہے، کوئی 3 سے بھوک اتارتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ آگے جو لفظ ہے جی وہ یہ ہے کہ ناس سے مراد مفسد لوگ ہیں، فساد کرنے والے، شرارت کرنے والے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اس سے بھی پناہ، شر الوسواس الخناس۔ یہ شرارتی لوگ جو ہوتے ہیں ادھر کی ادھر بہلانا، پھسلانا، لوگوں کو دھوکہ دینا، ادھر کی ادھر یہ وہ شرارت ہو جائے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور یہ بھی آخر میں جو ہے خناس، اب یہ ہمارے ہاں سرائکی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر جو عربی والے ہیں، مدارس والے ہیں، تو وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑا خناس ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھ لیں ترجمہ، یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ، یعنی جو جنوں میں سے وسوسہ ڈالتا ہے یا آدمیوں میں سے، ایک یہ ہو گیا۔ اور یہ خناس کا لفظ مراد یہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ وہ شیطان ڈالتا ہے۔ وسوسے ہیں نا، وہم ہیں، بیماریاں ہیں، شرارتیں ہیں۔ آگے جو فرمایا گیا وہ یہ ہے، یہ ایک حوالہ ضروری ہے، تفسیر مظہری کا ہے
اور انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے. اچھا، ذکر پر بھی کبھی بات کریں گے. ذکر سے مراد کیا؟ لوگوں نے ذکر سے مراد یہ سمجھا ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے سپیکر آن کیا جائے اور خوب شور کیا جائے اور کسی کو سونے نہ دیا جائے. یہ ذکر نہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہاں قرآن نے کہا کہ نماز قائم کرنے والا بھی میرا ذکر کرتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے. یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن کی تلاوت ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں مشہور ذکر ہے یہ مستحب عمل ہے. پہلے وہ ضروری کام، اس کے بعد وقت بچ جائے تو پھر ذکر کرنا. پھر جو ذکر تبلیغی جماعت والے آج کل کرتے وہ صحیح ہے. کبھی اس پر غور کریں آپ. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب اور ہمارے جو محقق علماء کرام ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے.